مدنی منوں کے اندر ویسے ایک سنت اور عمل کرنے اور ایک سنت اپنانے کا جذبہ مل رہا ہے نعتیں پڑھنے کا. کیا جب یہ مدنی چینل والا ماحول جب گھر میں آ جائے گا نا تو یہ ایک فطری چیز ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے گھر میں مذہبی ماحول ہو نا تو وہ اس کے بچے مکہ مدینہ بغداد تو نعتیں پڑھتے رہیں گے جھومتے رہیں گے. اور جن کے گھروں میں اس طرح کا عموماً ماحول نہیں ہوتا موسیقی بجتی رہتی ہے تو وہاں پھر بچے ٹانگے چھرکا وہ ڈانس کرتے رہتے ہیں ناچتے گاتے رہتے ہیں. ان کو پھر وہ گانے یاد ہوتے ہیں. اور الحمدللہ جن کے گھر میں مذہبی ماحول ہوتا ہے مدنی ماحول ہوتا ہے ان کے بچوں کو نعتیں حمد و مناجات یہ الحمدللہ یاد ہوتی ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالی ہمارے اندر علم دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے. کیونکہ وہاں 8 ذوالحجہ تا 12 ذوالحجہ کے یہ مبارک خاص ایام ہیں جن میں انہوں نے اپنے یہ حج کے اہم ترین مناسک کو ادا کرنا ہے. مگر یہاں سے بھی حج پر گئے تو مکہ مکرمہ میں جتنے دن گزارے مدینہ منورہ میں جتنے دن گزارے یہ گھر میں گزارے سفر میں گزارے نماز تو پڑھنی ہے. نماز کے ساتھ ساتھ وضو تو کرنا ہی کرنا ہے کہ بغیر وضو کے طواف میں جو بغیر وضو کے طواف کرنا یہ منع ہے حرام ہے. اور اسی طرح مطلب کہ نماز کے لیے یہ طہارت شرط ہے. اذا فات الشرط فات المشروط اگر شرط فات تو مشروط فوت ہو جائے گا. اس میں ایک اہم چیز ہے جو ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ نماز کا سیکھنا وضو کا سیکھنا. اب اس میں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ بے وضو طواف الزیارہ کیا تو دم لازم ہے اور اس کے علاوہ بھی جو طواف ہے وہ بھی بے وضو کرنا حرام. اب اس پر غور فرمائے کہ جن کو وضو کرنا آتا نہیں جیسے وضو کی جو احتیاطیں ہیں کہ یہ کوہنیاں جو ہے یہ خشک نہ رہ جائیں ایڑیاں خشک نہ رہ جائیں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کی گھائیاں جو ہیں یہ خشک نہ رہ جائیں. اسی طرح چہرہ دھوئیں تو یہ اوپر جہاں سے بالوں کی ابتدا ہے وہاں تک کا دھلنا فرض ہے. یہ نیچے ٹھوڑی کا یہ دائیں بائیں کانوں کے لو کے متصل جگہ جو ہے. اب جنہوں نے وضو صحیح طریقے سے سیکھا نہیں اب انہوں نے وضو پورا نہیں کیا اب جب وہ طواف الزیارہ کرتے ہیں تو ان پر ایک دم تو لازم ہو ہی گیا. اب اس کے علاوہ اب وہاں پر شوق ہے نفلی طواف کرنے کا. اب نفلی طواف بڑے شوق سے کر رہے ہیں تو اب نفلی طواف ہی ہے نا یعنی نہیں بھی کریں گے تو گناہ نہیں ہے. لیکن جب وضو نہیں سیکھا اور ان کا وضو صحیح نہیں ہے اب انہوں نے نفلی طواف کیا تو یہ نفلی طواف کرنا حرام ہوا. جبکہ وضو صحیح نہیں ہوا تو یہی نفلی طواف کرنا حرام ہو گیا. تو وضو کا سیکھنا جو ہے یہ یعنی جیسے نماز کے لیے ضروری ہے اس کا فی نفسی ہی بھی سیکھنا ضروری ہے کہ یہ دیگر بہت ساری جگہوں پہ اس کی حاجت پڑے گی. اب اسی طریقے سے پھر اب اسی وضو نہ سیکھنے کا نقصان دوسرا یہ ہوگا کہ اب ایک آدمی مسجد حرام شریف میں ہے یا مسجد نبوی شریف میں ہے. اب اس کے سامنے خانہ کعبہ ہے اور اس کا دل ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں. اب وہ قرآن مجید کھول کے تلاوت کر رہا وضو اس کا ہے نہیں. اب جب اس کا وضو نہیں ہے اب اس کا قرآن پاک کو چھونا بے وضو قرآن نہیں چھو سکتے. بے وضو قرآن پاک چھونا ناجائز ہے گناہ ہے. ناجائز گناہ ہے. بے وضو قرآن پاک بے غسل بھی یعنی ناجائز اور گناہ ہے اور بے وضو بھی قرآن کا چھونا گناہ ہے. بے غسل پڑھنا اور چھونا دونوں گناہ ہے اور بے وضو پڑھنا جائز ہے چھونا گناہ ہے. تو یہ مسئلہ ہمارے مدنی چینل پہ موجود اسلامی بہن حاجر حج نے اپنے ذہن نشین کر لیں کہ بے وضو قرآن چھونا منع ہے پڑھنا جائز ہے اور بے غسلے کو چھونا اور پڑھنا دونوں اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہی مسئلہ آپ بتا رہے. تو اب جب وہاں پر جو وہ حاجی پہنچا ہے یا جو حجن پہنچی ہے اور وہ وہاں پر تلاوت کر رہے تو اب تلاوت کر رہے تو اب اپنی طرف سے وہ بہت اچھا کام کر رہے اور تلاوت اچھا ہی کام ہے لیکن جو بے وضو چھو رہے ہیں اس کا گناہ بھی ہو رہا ہے. اسی طرح جو بے وضو نفلی طواف کر رہے ہیں یا فرض طواف کر رہے ہیں یا واجب طواف کر رہے ہیں تو اب سب کے اندر گناہگار بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں. تو اس لیے جو حج پر جائے وہ نماز کے لیے تو ویسے ہی وضو کرنا سیکھے لیکن بطور خاص حج کے لیے بھی اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے وضو کو ایک مرتبہ جس کو وضو کرنا آتا ہے جو وضو کے مسائل جانتا ہے اس کو دکھا لے اور اس کو پورا وضو کا طریقہ جو ہے اس سے پوچھ لے یا اسے سنا دے اور اس کے سامنے وضو کر لے تاکہ اس کی اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو وہ نکل جائے. اور یہ نہ ہو کہ یہ وہاں سے واپس آئے تو 2-4 دم اس کے اوپر لازم ہو اور وہاں سے جو ہے وہ گناہ بے وضو طواف کرنے کا گناہ یا بے وضو کھونے کا گناہ کے برابر. اس کے لیے وہی جو پہلے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ
امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام اپنے ساتھ لیجئے. اور یہ بھی مدنی چینل کی برکت یہ بھی ظاہر ہوئی ہے کہ الحمدللہ اس مدنی چینل پر امیر اہل سنت کا پورا وضو کا بیان اور وضو کا عملی طریقہ بھی دکھایا گیا. انشاءاللہ عین قریب اس کی VCDs بھی ہماری مدنی چینل کی مجلس شائع کرے گی اور مکتبۃ المدینہ پر آپ اس کو ہدیتاً حاصل کر سکیں گے. تو یہ وہ وضو کا طریقہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں فیضان مدینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں ایک شخص لایا گیا اور پتہ چلا کہ یہ مدنی چینل دیکھ کر مسلمان ہوا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے کئی غیر مسلموں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے. اس کے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ تو میں اس واقعے کا بیان کر رہا ہوں جو ہو سکتا ہے کہ لاکھوں اسلامی بہنوں نے اس کو مدنی چینل براہ راست دیکھا ہوگا کہ جب اسے فیضان مدینہ لایا گیا تو کوشش کی گئی کہ وہ آ کر سب کو بتائے کہ اس کے ایمان لانے کا کیا سبب بنا. تو اس نے جو اپنے ایمان لانے کا سبب بتایا وہ یہ تھا کہ رمضان مبارک میں جو امیر سنت کو کیونکہ جانتا نہیں تھا تو وہ امام صاحب کہتا تھا امام صاحب. تو اس نے سب کے سامنے آ کر مائک پر ہی یہ اپنا اظہار کیا کہ میں نے یہ امام صاحب یعنی امیر اہل سنت کی باتیں سنی تو وہ مجھے بہت پسند آئی اور اسلام کی محبت پیدا ہوئی اور ان کا وضو کا طریقہ میری سمجھ میں بہت آیا اور یہ میرے ایمان لانے کا سبب بن گیا. سبحان اللہ. تو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ نماز کے احکام کا مطالعہ ضرور کریں اور جیسا کہ ہمارے اسلامی بھائی نے ارشاد فرمایا کہ وضو کا طریقہ سیکھ بھی لیں. اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ اسلامی بہنوں کی نماز یہ امیر سنت کی تصنیف ہے وہ ضرور ساتھ لے کر جائیں. دیکھیے یہ میں پھر عرض کر دوں حج انتہائی اہم فریضہ ہے. آپ گئے اللہ تعالی ہم سب کا حج قبول فرمائے آمین. درست حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے فرائض واجبات اور اس کے تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز یہ روز کے 5 وقت پر نام پر فرض ہے. اس کے متعلق بھی ضرور علم حاصل کرے معلومات حاصل کرے. اس کے لیے اسلامی بھائی بالخصوص مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیں کہ دعوت اسلامی کی جو سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے سفر پر روانہ ہوتے ہیں ان مدنی قافلوں میں بھی سفر اختیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ 3 دن 30 دن 12 دن اور 12 ماہ کے جو مسافر بنتے ہیں یہ بہت کچھ علم دین سیکھ کر آتے ہیں. اس میں الحمدللہ نماز کا طریقہ وضو کا طریقہ غسل کا طریقہ یہ سارے علم دین سیکھنے کے مواقع بھی یہ مدنی قافلوں میں میسر ہیں. اسی طرح اپنے اپنے شہروں ملکوں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کی نیت کر لیجئے. تو یوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ان عبادات پر عمل اور ان عبادات کا علم سیکھنے کا جذبہ بھی بڑھے گا. اس کے لیے امیر اہل سنت کے سنت و برے بیانات کا بھی میں آپ کو مشورہ دوں گا. اسے بھی سنیں. VCDیاں دیکھیں. مکتبۃ المدینہ سے جو VCDیاں آڈیو کیسٹیں جاری ہوئی ہیں جنت میں لے جانے والے اعمال جہنم میں لے جانے والے اعمال یہ المدینۃ العلم دعوت اسلامی کا شعبہ ہے. اس سے متعلق اس نے یہ کتاب الحمدللہ مرتب کی ہیں اور مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ اس نے شائع کی ہیں. الغرض دعوت اسلامی یہ وہ سنت والا ماحول ہے کہ جس سے وابستہ ہو کر انشاءاللہ عز و جل محرومی قریب نہیں آئے گی. انشاءاللہ خوب برکتیں نصیب ہوں گی. خوب علم دین سیکھنے کا جذبہ نصیب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ساتھ کتابیں لیتے جائیں خود بھی پڑھیں دوسروں کو بھی دیں. پچھلے بھی سلسلوں میں آپ کو اس بات کی ترغیب دلائی گئی تھی کہ اپنے خیموں میں جہاں جہاں کی رہائش ہو وہاں اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں میں اسلامی بہنوں میں فیضان سنت کا درس دیں. حضور ابھی رابطہ ہوا پچھلے دنوں مکہ پاک میں تو مدنی قافلے بھی سفر کر رہے ہیں. اس وقت الحمدللہ حجاج اس وقت نیکی کی دعوت میں ہمارے اسلام میں مصروف ہیں اور الحمدللہ مدنی چینل بہت شوق سے دیکھا جا رہا ہے. مکہ پاک اور مدینہ طیبہ سے خبریں آئیں کہ الحمدللہ بہت شوق سے حجاج دیکھ رہے ہیں اور بہت تعریف بھی فیضان حج کے سلسلے کی. امیر اہل سنت کے جو سوال جواب کا سلسلہ حاجیوں کے متعلق ہے ابھی شروع ہے. جی الحمدللہ ماشاءاللہ مدنی چینل پر یہ بات بھی ہم سب کے لیے بڑی دلاویز اور خوش آئند ہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ جو مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں بھی دیکھا جاتا ہے. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رمی کا جو بیان ہمارا میرے خیال میں اب اختتام پر ہے. رمی جمرات کی جو ہوئی کہ اس میں سیدی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ایک ایمان افروز نقطہ اسلام کی حقانیت کا آپ نے لکھا ہے. حدیث شریف میں بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا
تو آپ نے پوچھنے پر فرمایا کہ جس کا حج قبول ہوتا ہے اس کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ حاجیوں کی تعداد کے بارے میں روایات نقل کی ہیں کہ ایک روایت میں 6 لاکھ کی تعداد ہے، ایک میں 8 لاکھ ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ کم سے کم حاجی 15 لاکھ ہوتے ہیں. اپنے دور کے بارے میں فرمایا کہ اس دور میں سنا گیا کہ 18 لاکھ کی تعداد تھی. یہ 100 سال پہلے کی بات ہے. اب تو تعداد اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی. تو آپ فرماتے ہیں کہ 15 لاکھ سے بھی اگر کنکریوں کو ضرب دیا جائے تو آپ نے تعداد لکھی 7 کروڑ غالباً 35 لاکھ کنکریاں ہوتی ہیں. اور اس کو اگر ڈھیر کی شکل میں دیکھا جائے تو شاید ایک پہاڑ بنے، لیکن اسلام کی حقانیت کی کتنی پیاری دلیل ہے کہ کنکریوں کا وہاں کوئی پہاڑ نظر نہیں آتا، بلکہ قبول ہونے والوں کی کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں.